أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں ان مشرکون کی حماقت تو دیکھو کہ یہ اپنے کھیت باغ کی پیداوار میں سے اسی طرح اپنے جانوروں کے بچوں میں سے دو طرح کے حصے نکالتے ہیں. ایک حصہ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ہوتا ہے جسے وہ اپنے گمان فاسد میں قرب الہی اور اس کے ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. ایمان کے بغیر اعمال کا ثواب کیسا؟ اسے تو یہ لوگ مہمان نوازی، غربا پروری، مساکین کے حاجت روائی، مقروضوں کے قرض ادا کرنے میں خرچ کرتے ہیں. یہ سارے کام واقعی بہت اچھے ہیں، مگر چونکہ وہ لوگ یہ کام اچھے طریقے سے نہیں کرتے اس لیے وہ قبول نہیں ہوتے، ان کے لیے مفید نہیں. دوسرا حصہ اپنے بتوں کے نام کا نکالتے ہیں جسے وہ بت خانوں کی تعمیر یا مرمت یا وہاں کے محنتوں کی خدمت، بتوں پر چڑھاووں وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں. یہی ان کی اول درجہ کی حماقت ہے کہ یہ کام واقع میں برے ہیں، دوزخ کا ذریعہ ہے، مگر یہ لوگ انہیں اچھا اور ذریعہ نجات سمجھے ہوئے ہیں. اس بات دوسری حماقت یہ کرتے ہیں اگر کسی وجہ سے بتوں کا حصہ کم ہو جاوے کہ اس کا کوئی جانور مر جاوے یا دانہ وغیرہ چوری ہو جاوے یا اللہ کے حصہ سے مل جاوے تو اللہ والے حصے میں سے نکال کر اس حصہ کی کمی پوری کر دیتے ہیں. لیکن اگر اللہ والے حصے میں کسی مذکورہ وجہوں سے کمی ہو جاوے تو بتوں والے حصہ میں سے نہ تو کچھ نکالتے ہیں نہ یہ کمی پوری کرتے ہیں. سوچو تو ان کا یہ عمل کیسا ہی برا ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے. انسان تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو اپنا مال، کمال، احوال، وقت، سانسیں، غرضے کے سارے اشغال نفس اور دنیا کے لیے صرف کرتے ہیں. یہ اول درجہ کے بے عقل ہے کہ انہوں نے سونے کی ڈلیاں ٹھیکریوں کے عوض فروخت کی. اور بعض لوگ وہ ہیں جو ان میں تقسیم کرتے ہیں کہ اتنی سانسیں، اتنے کام اللہ کے لیے، باقی دنیا کے لیے. ان کا یہ عمل طریقت میں شرک خفی ہے. نفس اور دنیا کو انہوں نے گویا شرکا ٹھہرا لیا. تیسری وہ جماعت جو اپنے کال اور حال بلکہ اعمال سے کہتی ہے دل ترا جانے ترا عاشق شیدائے تیرا، دل تیرا جان تیری عاشق شیدا تیرا، سب تو تیرا ہے پھر کس لیے میرا تیرا. وہ کہتے ہیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میں خود اپنے لیے نہیں ہوں اور میری ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہمارے مشرب میں وہی کامل موحد خالص بندے ہیں. جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا، سب اللہ کا ہو جاتا ہے، تو رب فرماتا ہے تیرا سب کچھ تو میرا ہو گیا اور میرا سب کچھ تیرا. پھر اللہ تعالیٰ عالم کی چیز پہ اس کی حکومت قائم فرما دیتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کے دیوانہ بود در ذکر حق، زیر پایش عرش و کرسی نو فلک. اس کی تفریح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی پاک ہے. اس آیت کریمہ میں اسی دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جو اپنے اعمال کی کھیتوں کی پیداوار میں کچھ اللہ کے لیے، کچھ نفس شیطان دنیا کے لیے مقرر کرتے ہیں. پھر یہ لوگ اکثر نماز کے اوقات تو دنیا میں خرچ کر دیتے ہیں مگر دنیا کے اوقات دین کے لیے صرف نہیں کرتے. جیسا کہ آج کل عموماً دیکھا جا رہا ہے. کبھی اپنا سب کچھ رب کے حوالہ کر کے دیکھیں تو کیا لطف آتا ہے. دیکھو رب اپنا سب کچھ تمہیں عطا فرماتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں مرد مومن مالک خوش کو ترست، مرد مومن نائب پیغمبر است، مرد مومن را محمد ابتداست، مرد مومن را محمد انتہاست.
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وما منها شهورا او دهورا تمر وتنقضي الا اتالي میلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی. اللہ تعالیٰ کے سارے شہر میرا ملک ہے، میرے قبضے میں ہے، کوئی مہینہ یا زمانہ بغیر مجھ سے یاد لیے نہیں گزرتا. جناب غوث نے اپنا سب کچھ رب کے حوالے کر دیا، رب نے اپنا سب کچھ انہیں عطا فرما دیا. ہم نے ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی، ہم نے لوہا داؤد علیہ السلام کے نرم کر دیا. قرآن کریم کا ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہچان نصیب فرماوے، اپنے پیارے ولیوں کی پہچان نصیب فرماوے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی موحد بناوے. آمین یا ربنا کریم.